غربت میں بھی زمانہ جسے دے لقب جواد، ایسا سخی زمانے میں اب تک ہوا نہیں۔ یوں تو کسی کے در پہ میرا سر جھکا نہیں۔ دیکھو نہ کم سنی کو امام جواد کی، دیکھو نہ کم سنی کو امام جواد کی، بچے ہیں کائنات سے ناآشنا نہیں، بچے ہیں کائنات سے ناآشنا نہیں۔ یوں تو کسی کے در پہ میرا سر جھکا نہیں۔ حق نے انہیں بھی ایک محمد بنایا ہے، حق نے انہیں بھی ایک محمد بنایا ہے، کیا پھر یہ اپنے دور کا ایک مصطفیٰ نہیں؟ کیا پھر یہ اپنے دور کا ایک مصطفیٰ نہیں؟ یوں تو کسی کے در پہ میرا سر جھکا نہیں، لیکن در تقی پہ جھکا تو اٹھا نہیں۔ صلوات۔ اپنے جو مومنین مومنات مریض ہیں ان کی شفا یابی، جو مومنین مومنات مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس ادارہ باب العلم کے جتنے بھی خدمت گزار رہے ہیں اور آج نہیں ہیں ان سب کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین، وعجزت عن عودته اوہام الواصفین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا
أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد میں سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں اپنے مولا اور آقا امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی میلاد پاک پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ گھڑیاں، یہ لمحات، یہ ساعات اور یہ لحظات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مبارک فرمائے، آپ سب کو صحت دے اور سلامتی دے، اور یہ توفیق امام علیہ السلام کے تصدق میں مجھے رسول بھائی کہہ رہے تھے کہ کافی ٹائم ہو گیا آپ نہیں آئے، تو باہر کے پڑھنی تو ہمارے بیٹے نے تھی یہ جشن، اور سفر پہ ظاہر جانا تھا، تو یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی امام ہیں، جتنے بھی معصومین ہیں، سارے کے سارے اللہ کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی ایک مکتب تشیع کے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے جس کو کہا جائے کہ ہمارے معصومین جتنے بھی ہیں، اس وجہ سے کہ جو تقوی سیکھتا ہے اسے متقی کہتے ہیں، اور جو تقوی کو سکھاتا ہے اسے امام المتقین کہتے ہیں۔ جو ہدایت چاہتا ہے، ہم سارے کے سارے ہدایت چاہنے والے ہیں، لیکن جو ہدایت دینے والا ہوتا ہے اسے ہادی کہتے ہیں۔ ہمارے سارے معصومین اسی وجہ سے ہم تقوی رکھنے کے لیے، ہم سعادت حاصل کرنے کے لیے ہم متقی بن سکتے ہیں، لیکن جو تقوی سکھاتا ہے اسی کو تو امام المتقین کہتے ہیں۔ سارے کے سارے معصومین یہ کردار ہے۔ تقی آپ کا جو نام ہے، رضی آپ کا نام ہے، صابر آپ کا نام ہے، منتخب آپ کا نام ہے، یہ سارے القاب ہیں، دیز آر دا ٹائٹل نیمز۔ امام علیہ السلام کے سب سے زیادہ جو مشہور لقب ہے امام کا وہ تقی ہے، کردار کی اس بلندی کی وجہ سے، سیرت کی اس بلندی کی وجہ سے آپ کو تقی کہتے ہیں، اور عطاؤں کا مرکز ہونے کی وجہ سے آپ کو جواد کہتے ہیں۔ کوئی اس در سے خالی نہیں جاتا، اور آج تو ویسے بھی وہ دن ہے کہ جس کا تعلق باب المرائد کے ساتھ ہے۔ امام کے القاب میں سے ایک لقب کیا ہے، دا ٹائٹل نیمز، وہ کیا ہے؟ باب المراد ہے۔ جہاں پہ مرادیں حاصل ہوتی ہیں، جہاں پہ حاجتیں قبول ہوتی ہیں، اس عنوان کے تحت کہ آج کا جو دن ہے
یہ توسل کا ہے۔ اور پھر میرے آقا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ھذا المولود، یہ وہ مولود ہیں کہ جو اعظم شیعتنا برکتاً، ہمارے شیعوں کے لیے سب سے زیادہ اگر کوئی برکت والی ذات ہے تو امام جواد کی ہے۔ ہمارے شیعوں میں یہ معصوم امام کا فرمان ہے، اس وجہ سے کہ 45 سال ہو گئے، دشمن بڑا خوش ہے کہ امام کے ہاں کوئی اولاد نہیں، سارے شیعہ آتے ہیں پریشان، مولا کیا ہوگا، آپ کے بعد کون، آپ کا خلیفہ کون ہے، آپ کے بعد امام کون ہے، آپ کا وصی کون ہے؟ فرمایا تم حجت خدا کا انتظار کرو، یہ وہ مولود ہے کہ جن کی برکت اتنی ہے ہمارے شیعوں کے لیے اس سے زیادہ برکت مل ہی نہیں سکتی ہے جو امام جواد کا صدقہ بنتی ہے۔ امام جواد علیہ السلام، اس وجہ سے عطاؤں کی وجہ سے امام کو جواد کہتے ہیں، عطاؤں کی وجہ سے امام کو باب المراد کہتے ہیں۔ باب المراد یعنی جس طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صلوات پڑھو، انہیں باب الحوائج کہتے ہیں۔ حاجتوں کا جو گیٹ وے ہے وہ 7ویں آقا ہے۔ کسی نے کوئی مرادیں لینی ہیں، کسی نے کوئی حاجتیں لینی ہیں، کسی کو کوئی وشز ہیں، کسی کو کوئی آرزویں ہیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، آ جاؤ واسطہ دے دو، 7ویں آقا کا واسطہ دو، اللہ تمہاری حاجتوں کو قبول کر لے گا۔ باب المراد ہیں، تمہاری مرادیں نہیں پوری ہوتی نا، تم کسی مشکل میں پڑ گئے ہو، کسی شدائد میں ہو، کسی مصائب میں ہو، کسی حاجت میں ہو، کسی آرزو میں ہو، تمہاری کوئی خواہشیں پوری نہیں ہوتی، آ جاؤ واسطہ دے دو امام جواد کا، یہ باب المراد ہے۔ باب المراد، اس وجہ سے امام کو جواد اور باب المراد کہتے ہیں۔ آپ کے بہت زیادہ جو القاب ہیں ان میں سب سے زیادہ جو مشہور ہے وہ تقی ہیں، اس وجہ سے کہ دنیا نے اگر تقوی دیکھنا ہے، پائٹی دیکھنی ہے، پائس بننا ہے، اس وجہ سے کہ متقی اسی کو کہتے ہیں۔ سمپل سی ڈیفینیشن کی ہے میرے مولا اور آقا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ تقوی کی تعریف، the definition of the piety کیا ہے؟ فرمایا کہ جہاں پہ اللہ تمہیں حاضر دیکھنا چاہے وہاں پہ غائب نہ ہو جاؤ، اور جہاں پہ تمہیں غائب دیکھنا چاہے وہاں پہ تم حاضر نہ ہو جاؤ۔ کتنی خاص طریقے کے ساتھ اور بڑی سمپل وے میں فرمایا کہ اللہ کے واجبات کو ادا کرنا، اس کے محرمات سے اپنے آپ کو بچانا، اسی کا نام تو تقوی ہے۔ انسان اللہ کے واجبات کو، اوبلیگیشنز جتنی ہیں اس کو انسان ادا کرے، اور اللہ کے جو محرمات ہیں، حرام کام ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ سب سے بڑی جو عبادت جس کو کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے more than 180 times جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے تقوی کی اہمیت کے سلسلے میں، افضلیت کے سلسلے میں، اور اس کی افادیت کے سلسلے میں یہ بات جو ہے نا وہ بتا دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان، ایمان یعنی پہلے ہے، تقوی بعد میں ہے۔ ایمان ہم جب سیکھتے ہیں تو ہمیں مومن کہا جاتا ہے نا، جب ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں مومن کہا جاتا ہے۔ مومن اسی کو کہتے ہیں جو ایمان سیکھنے والا ہے، اور کل ایمان اسی کو کہتے ہیں جو ایمان سکھانے والا ہے، ایمان کو سکھانے والا۔ اسی وجہ سے تو فرمایا یاری حب کا ایمان،
اے علی تیری محبت ایمان کے اوپر دلیل ہے. یا علی، اسی وجہ سے نہج البلاغہ میں ویسے جو میرا اپنا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو محبت ہے نا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، لو اینڈ افیکشن آف دا ہاؤس ہولڈ آف پیورٹی، یہ جو ہے نا وہ ڈیزگنیٹڈ ہے، یہ اسائنمنٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. یہ اللہ کی طرف سے سعادت ہے جو ہر ایک کو وہ نہیں دیتا ہے. اور اس سے اگر مجھے کہیں کہ آپ اس کی دلیل دے دو تو میں آپ کو 2 دلیلیں دوں گا. پہلی دلیل امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہماری محبت تمہارے دلوں میں آ جائے، محبت اہل بیت، لو اینڈ افیکشن آف دا ہاؤس ہولڈ آف پیورٹی، جب ہماری محبت تمہارے دلوں میں آ جائے تو خواہ غرور نہ کیا کرو، تکبر نہ کیا کرو، ایروگنس میں نہ آیا کرو، اترائی میں نہ آیا کرو، اس وجہ سے کہ یہ ہماری محبت عطائے پروردگار ہے، ہر دل میں نہیں آتی ہے. اللہ نے 2 فرشتوں کا ہمارا نام آتا ہے، تم میں جذبے، تم میں احساسات، تم میں محبتیں، تمہارے دلوں میں سمندر کی طرح موجیں کھانے لگتی ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ تم نے ہمیں نہیں دیکھا ہے، ہمارے آبائے طاہرین کو تم نے نہیں دیکھا ہے. تو یہ وجہ کیا ہے کہ ہمارا نام سنتے ہی تم میں محبتوں کے جذبے، اس قدر جذبے انسان میں آ جاتے ہیں. تو وجہ کیا ہے اس کی؟ فرمائے کہ جب ہمارا نام آتا ہے تمہارے دلوں پہ 2 فرشتے آ جاتے ہیں، 2 فرشتے آتے ہیں، ہماری محبت کو تمہارے دل کے اندر داخل کرتے ہیں. تو تم یہ عطائے پروردگار پہ غرور نہ کیا کرو، شکر پروردگار کیا کرو. یہ شکر پروردگار کا منزل ہے، یہ شکر پروردگار کا مقام ہے کہ انسان محبت اہل بیت جب آ جائے. محبت اہل بیت ہر دل میں نہیں آیا کرتی ہے. اس کے لیے کافی زحمتیں چاہیے، کافی خلوص چاہیے. یہ محبت ایسے نہیں آتی. اسی وجہ سے کیوں فرمایا گیا کہ جب ہماری محبت تمہارے دلوں میں آ جائے فَلْيَشْكُرْ أُمَّهُ، اسے چاہیے کہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے. ماں کا شکریہ ادا کرے کہ آپ کی جو آغوش ہے کتنی پاک و پاکیزہ تھی کہ میں آج محب اہل بیت ہوں. دوسرے نہج البلاغہ میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک منافق کو 7 اقالیم دے دوں، دا ہول ورلڈ، دا ہول کازمس، اگر میں ایک منافق، ایک ہیپوکریٹ کو دے دوں. اچھا میں ایک جملہ کہوں یہاں پہ، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں ایک منافق کو 7 اقالیم، دا ہول کازمس، دا ہول یونیورس، دا ہول ورلڈ، سب کی سب میں اگر دے دوں اور اسے کہوں کہ تم مجھ سے محبت کرو. اچھا بات یہ ہے کہ فرمایا کہ میں ایک منافق کو اگر 7 اقالیم دے دوں، یعنی مطلب یہ ہے کہ دے سکتے ہیں تو کہہ رہے ہیں نا دے دوں، اگر نہیں دے سکتے تو کہتے نہیں. کوئی امام کو ہماری طرح جو میٹافوریکل وے میں تھوڑا کہہ رہے ہیں، یہ کوئی مجاز نہیں ہے، اور یہ نہ کوئی مبالغہ آرائی ہے، نہ کوئی ایگزیجریشن ہو رہی ہے. فرماتے ہیں اگر میں ایک منافق کو 7 اقالیم دے دوں اور اسے میں یہ کہوں کہ تو مجھ سے محبت کر، وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا. اور اگر میں ایک مومن کے ناک کے اوپر تلوار رکھ کر کہوں کہ تو مجھ سے بغض کر، وہ مجھ سے بغض نہیں کرے گا، اس وجہ سے کہ میرے آقا رسول نے کیا خوب فرما دیا ہے، یا علی حبک ایمان و بغضک نفاق و کفر. اے علی تیری محبت
ایمان پہ دلیل ہے، اور تیری دشمنی اور تیرا بغض اور تیری انمیٹی یہ کفر اور نفاق کے اوپر دلیل ہے۔ اس وجہ سے کہ محبت اہل بیت ایک بہت بڑی دیٹ از دا گریس آف اللہ سبحانہ وتعالی، دیٹ از دا گفٹ آف اللہ سبحانہ وتعالی۔ یہ ہر ایک کو نصیب جو ہے نا وہ نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ نے ان ماؤں کا، ان والدین کا، یہ جو نسل پاک آتی ہے ان کی عطاؤں کا جو صدقہ بنتا ہے کہ انسان محبت اہل بیت میں آتا ہے، اور اس کی شان یہی ہوتی ہے شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری اس فاضل طینت سے خلق ہوئے ہیں۔ ہم خوش ہوتے ہیں تو یہ خوش ہو جایا کرتے ہیں، ہم غمزدہ ہوتے ہیں تو یہ رنجور ہو جاتے ہیں۔ یہ اسی طینت کی خلقت کا نتیجہ ہے۔ دو چیزیں اپنے امام کے سلسلے میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو سلسلہ امامت کے قائلین ہیں، چونکہ یہ قرآنی ہے، یہ کسی کا نہیں ہے کہ ہاں جی کوئی بعد میں پہلی صدی یا دوسری صدی یا جس طرح جو ہے نا وہ ایک صاحب نے آ کر ٹی وی کے اوپر کہا کہ یہ تو آفٹر دا سیکنڈ سینچریز اور یہ جو ہے نا انہوں نے بنایا ہے۔ اس کو پتہ نہیں قرآن پڑھا ہی نہیں ہے اس نے۔ اب تو یہ ہے، اگر وہ قرآن پڑھتا تو اسے سورہ بقرہ ہی اگر پتہ ہوتی، لیکن کیا کہیں، تو بقرہ تو بہت سارے پڑھتے رہے لیکن وہ پڑھ ہی نہیں سکے۔ اگر سورہ بقرہ پڑھی ہوتی تو وہاں کے اوپر خود وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ یہ میرا عہد ہے، that is my covenant, that is my promise، یہ میرا منصب ہے، ظالموں تک یہ کبھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ انی جاعلک للناس امام فرمایا، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ جو نظریہ امامت ہے یہ قرآنی ہے۔ نظریہ امامت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا ہے، اللہ کے حبیب نے ہمیں سمجھایا ہے کہ کیا ہیں امام، اور جتنے بھی امام ہیں 12 کے 12 امام حضور نے اپنی زندگی میں اپنے عہد میں سب کے نام بھی بتائے، سب کے نام بتائے، سب کو انٹروڈیوس کیا، سب کا تعارف کرایا۔ حضور نے اپنی زندگی میں سب کے نام بتائے، پہلے سے لے کر 12ویں تک سب کے سب جو ہے نا وہ نام بھی بتا دیے، ان کی کنیات بھی بتا دی، ان کی صفات بھی بتا دی، ان کے شمائل بھی بتا دیے، ان کی اخلاقیات بھی بتا دی، ساری کی ساری حضور اپنی زندگی میں بتا کر گئے۔ اور میں ایک چیز کہوں گا اپنے جوانوں سے، ہمیشہ سر کو اٹھا کے چلا کرو، اس وجہ سے کہ تم جس در کے ماننے والے ہو، انہوں نے کسی کے ہاں سے علم کی بھیک نہیں مانگی ہے، سارے ان کے پاس علم کی بھیک لینے کے لیے آئے، اور اسی وجہ سے مین سٹریم جو ہے امامت ہوا کرتی ہے۔ اور یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہاں جی اگر کوئی اکثریت آ گئی ہے تو وہ میجارٹی، وہ میجارٹی وہ حق نہیں ہوتی ہے، طاقت حق نہیں ہوا کرتے، مائٹ از رائٹ نہیں ہے، رائٹ از مائٹ ہے، اس کو پلٹاؤ جملے کو، مائٹ از رائٹ، یہ جو نیچے کا نظریہ ہے جو جرمن اسکالر ہے، یہ حیوانی جو ہے نا ہوتا ہے، وہ تو جنگل کا قانون ہے، جو طاقتور میں ہوگا اس میں، مائٹ از رائٹ وہ نہیں ہے، جس طرح آج کل کے دور میں جو ہے نا مائٹ از رائٹ نہیں ہے، رائٹ از مائٹ، حق ہمیشہ طاقت ہوا کرتا ہے، طاقت حق نہیں ہوتے۔ ممکن ہے کسی کے پاس طاقت ہو اور پھر وہ ظلم کرتا رہے، بربریت کرتا رہے، کشور کشائی کرتا رہے، دوسروں کو پر مظالم ڈھاتا رہے، بلکہ کیا ہے معیار بتا دیا ہے حق، اور حق کے لیے حضور نے معیار بتا دیا، الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہیں، اللہم مدر الحق حیثما دار علی، یا اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی جائیں، یہ معیار بتایا ہے۔ اور اسی وجہ سے فرمایا یا عمار، اے عمار، لو سلک الناس وادیا
اگر دنیا کے سارے لوگ ایک طرف ہو جائیں، وَسَلَكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب وادیًا، اور علی کا رخ دوسری طرف ہو جائے، فرمایا سارے کے سارے لوگوں کو چھوڑ دینا، فَاسْلُكْ وَادِيَ عَلِيٍّ خَلَّ النَّاسِ، ساری دنیا کو چھوڑ دینا، وہ راستہ اختیار کرنا جو علی والا ہے۔ یہ معیار بتا دیا ہمارے لیے امامت کا۔ وہی معیار امام حسن کے لیے ہے، وہی معیار امام حسین کے لیے ہے، وہی معیار امام تقی جواد علیہ السلام کے لیے۔ کوئی فرق نہیں ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ جس سے بھی دیکھو گے وہی کردار نظر آئے گا جو کردار مصطفیٰ ہے، جنہیں بھی دیکھو گے وہی سیرت نظر آئے گی جو سیرت مصطفیٰ ہے۔ اس وجہ سے سب سے پہلا معیار جو امامت کا ہے وہ علم کا ہوا کرتا ہے۔ اگر وہ دوسروں سے جا کے پوچھنے گا وہ امام نہیں بن سکتا، وہ اس کے امام نہیں کہتے۔ دوسرا یہ ہے کہ علم ایسا ہے کہ جو علم لدنی، ڈیوائن نالج اس کے پاس ہونا چاہیے۔ علم سے ہماری جو میراث ہے وہ علم ہے، اور شیعہ اس کی سب سے پہلی جو کوالٹی بنتی ہے وہ علم بنتی ہے۔ شیعہ جاہل نہیں ہوتا ہے، شیعہ ہمیشہ علم کے ساتھ ہوتا ہے، شیعہ ہمیشہ ترقی کرتا ہے علم کے ساتھ۔ اس وجہ سے کہ ہم جن کو ماننے والے ہیں وہ علم کے مرکز ہیں، علم کا محور ہے۔ اور شیعہ کون ہوتا ہے؟ شیعہ وہی رنگ اختیار کرتا ہے جو اس کے مولا کا ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اور اگر کوئی انسان امام تقی جواد علیہ السلام کے دن یہ عہد کرنا چاہیے اسے کہ مجھے علم سے دور نہیں جانا ہے، مجھے علم کی طرف رہنا ہے، مجھے تقوی سے دور نہیں جانا ہے، مجھے متقی بننا ہے، مجھے سخاوت سے دور نہیں جانا ہے، مجھے جود و کرم کی طرف آنا ہے، تب جا کر وہ صحیح معنوں میں شیعہ بن سکتا ہے۔ شیعہ فقط کوئی لفظوں کا وہ کھیل نہیں ہے کہ انسان کہے شیعہ ہے۔ بہت زیادہ ایک شخص ہے، وہ آتا ہے کہ میں نے 10 شیعوں کی مدد، 10 امام سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کے 10 شیعوں کی، میں شیعہ ہوں آپ کا، میں نے 10 آدمی 10 شیعہ ان کی مدد کی ہے۔ امام نے فرمایا کہ تم نے مدد کی ہوگی، لیکن تو نے جو یہ جملہ کہا ہے نا کہ میں شیعہ ہوں، یہ تیرا جملہ ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے کہ تو نے اللہ اور اللہ کے رسول کو آزار و اذیت پہنچائی ہے۔ یہ مجھے بتاؤ، اگر کوئی کسی کو آزار اور اذیت پہنچاتا ہے، امام کو، فرشتوں کو، یا کسی شخص کو، سو سب سے زیادہ آزار و اذیت کس کی ہوتی ہے؟ اس نے عرض کی فرزند رسول سب سے زیادہ آزار و اذیت آپ کی ہوتی ہے، آپ کو دکھی کریں تو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، فرشتوں کو دکھی کریں سب سے زیادہ۔ فرمایا تو نے مجھے دکھ پہنچایا ہے، اس وجہ سے کہ تم شیعہ نہیں ہو، تم ہمارے محب ہو۔ ہمارے شیعت کی جو پہچان ہے وہ بہت اجل ہوا کرتے ہیں، یہ سلمان ہمارے شیعہ ہیں، یہ مقداد ہمارے شیعہ ہیں، یہ بوذر ہمارے شیعہ ہیں۔ کہا فرزند رسول میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، کیا اب مجھے کوئی اجر ملے گا کہ میں نے 10 شیعوں کی مدد کی؟ فرمایا ہاں، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کی ہے، اب تمہیں اجر ملے گا۔ مت کہنا کہ شیعہ ہوں، کہنا ہمارا محب ہوں، تم محب اہل بیت ہو۔ شیعہ کی جو ہے نا وہ اسی وجہ سے معصومین علیہ السلام، بلکہ حتیٰ امام رضا علیہ السلام ایک دروازہ نوک کرتا ہے، فرمایا کہ کون؟ کہا میں آپ کو شیعہ، دروازہ نہیں کھولا۔ دوسرے دن اسی طرح وہ بازار میں مل گئے، کہا کہ قبلہ کل تو گھر پہ گیا تھا آپ کی زیارت کے لیے، تو آپ نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ فرمایا اس لیے کہ تم نے جھوٹ بولا تھا، تم ہمارے شیعہ نہیں ہو، تم ہمارے محب ہو۔
ہمارے شیعہ اگر پہاڑ کو کہیں اپنی جگہ سے حرکت کرے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. یہ ہمارے شیعہ کی کوالٹیز، ہمارے شیعہ کی یہ پہچان جو ہے ہوا کرتی ہے. آپ حالات زندگی کو دیکھیں، سب سے زیادہ جو کم ایج ہے نا وہ ہمارے نویں امام کی، معصومین 25 سال ہے ٹوٹل آپ کی. جو ٹوٹل آپ کی ایج ہے وہ 25 سال ہے. 25 سال میں شہادت ہوتی ہے. اسی وجہ سے امام علیہ السلام کو کہتے ہیں شباب الائمہ. شباب الائمہ کہتے ہیں، شباب جوان. ہر جوانی میں جو ہے نا آپ کی شہادت ہوئی ہے. شباب الائمہ. ظاہری طور پر 11 اماموں میں سب سے زیادہ جو ایج ہے ظاہری طور پر وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے. 65. اسی وجہ سے امام کو شیخ الائمہ کہتے ہیں. چھٹے آقا کو شیخ الائمہ کہتے ہیں اور نویں آقا کو شباب الائمہ کہتے ہیں. شباب الائمہ سب سے 25 سال. لیکن علم کا وہ خزانہ یا بن اقسم جیسا وہ بڑا فقیہ، یہ جو مامون رشید ہے اس نے اپنی بیٹی عقد کے لیے یہ چاہتا یہ تھا کہ سلسلہ چونکہ بہت بڑی پولیٹیکل جو ہے نا وہ کرائسس اس ٹائم تھے، اور چاہتا تھا کہ رشتہ جوڑے بنو ہاشم کے ساتھ، اور کہ اس کے بہت زیادہ جو رشتہ دار تھے سب نے مخالفت کی ہے کہ اقتدار چلا کے جائے گا ہمارے ہاتھ سے. لیکن وہ جانتا تھا، سمجھدار تھا، سیاستدان بھی تھا. سیاسی عنوان، یہ سیاسی عنوان تھا یہ شادی کا. ام الفضل سے جو شادی ہوئی اسی محفل میں یحییٰ بن اقسم کو جو بڑا فقیہ تھا، امام علیہ السلام کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو نوجوان، ان کو پتہ نہیں ہے، یہ تو وہ گہوارے عصمت کے ہیں جو اس عصمت میں سن و سال کا سوال نہیں ہوا کرتا ہے. بچہ ہے تب بھی امام ہے، نوجوان ہے تب بھی امام ہے، جوان ہے تب بھی امام ہے، ایج آگے بڑھ گئی ہے تب بھی امام، ہر حال میں امام ہوا کرتا ہے. اس نے سب نے کہا کہ بڑا فقیہ ہے، بڑا مجتہد ہے، بڑا شیخ ہے. امام سے سوال کیا، سب نے کہا کہ سوال کرو امام سے. اس نے سوال کیا حج کے دوران اگر کوئی شکار کرے تو اس پہ کیا کفارہ ہوگا؟ امام نے اس سوال کی 22 شکیں بتا دی. فرمایا کس کے متعلق تم کہہ رہے ہو؟ وہ جو احرام جس نے باندھا ہوا تھا وہ حرم کے اندر تھا یا حرم کے باہر تھا؟ حدود حرم میں تھا یا حدود حرم میں نہیں تھا؟ وہ جو شکار کیا ہے اس نے پرندہ کیا ہے یا بڑا شکار کیا ہے؟ وہ مرد تھا یا عورت تھی؟ وہ مسئلے کو جانتا تھا، مسئلے کو نہیں جانتا تھا؟ وہ پشیمان ہے، پشیمان نہیں ہے؟ یہ پہلی دفعہ شکار کیا یا بعد میں بھی پہلے بھی شکار کرتا رہا ہے؟ 22 شکیں جب بتائیں تو وہ منہ اٹھا کے دیکھنے لگا. فرمایا کس مسئلے کے میں متعلق تمہیں جواب دوں؟ انہوں نے کہا کہ فرزند رسول نہیں، میرا سوال. سب نے کہا کہ آپ یحییٰ ابن اقسم سے مولا سوال کریں. فرمایا کہ چلیں کہتے ہیں تو ایک ہی سوال کرتا ہوں. بتاؤ ایک خاتون ایسی ہے کہ صبح کے ٹائم حرام تھی، جب سورج چڑھا تو حلال ہو گئی، زور کے ٹائم پھر حلال ہو گئی، عصر کے ٹائم پھر حرام ہو گئی، مغرب کے ٹائم پھر حرام ہو گئی، عشاء کے ٹائم پھر حلال ہو گئی، صبح کے ٹائم پھر حلال ہو گئی. یہ کیا ہے؟ اس مسئلے کی صورت کیسی بنتی؟ انہوں نے کہا کہ میری تو معافی ہے، میں اس مسئلے کا جو ہے نا وہ جواب نہیں دے سکتا. فرمایا کہ صبح کے ٹائم جو حرام تھی چونکہ کسی کی کنیز تھی
اس کی طرف نگاہ کرنا حرام تھا، اس نے جب دن چڑھا اس کو خرید لیا، نگاہ کرنا جائز ہو گیا۔ ظہر کے ٹائم اس نے اس کو آزاد کیا تو نگاہ کرنا حرام ہو گئی، عصر کے ٹائم اس نے خرید لیا تو نگاہ کرنا جو ہے نا وہ آزاد۔ مغرب کے ٹائم اس نے اس کو طلاق دے دی تو نگاہ کرنا حرام ہو گئی، عشاء میں جو اس نے وہ رجوع کر لیا تو حلال ہو گئی۔ یہ صورتیں دیکھ کر سارے کے سارے آشاش کر اٹھے اور اسی مجلس میں نکاح پڑھا گیا۔ اور یہ جو خطبہ نکاح ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ اصل میں وہ خطبہ ہے کہ جو امام جواد علیہ السلام نے خود پڑھا تھا۔ آخر میں زیادہ تھکانا مقصد نہیں ہے، چونکہ جشن منانا مقصد ہے۔ ایک حدیث اپنے مولا کی سنا کے، جو حدیث کس انداز کے ساتھ، یعنی یہ فقط یہ نہیں ہے، امام کے اگر حالات دیکھیں، بچپنے کے حالات دیکھیں، اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اتنی خوبصورت حدیث۔ دنیا اس وقت وہ جو جمالیاتی تصور ہے بیوٹیفیکیشن کا، اڈورمنٹ کا، آج کل تو بڑے بڑے سنٹر بن گئے ہیں میک اپ کے، زینتوں کے، لیکن انہیں کیا پتہ ہے آرائش اور زیبائش کی جو سیرت آل محمد سے دور ہیں۔ دنیا آرائش اور زینتوں پہ مرتی ہے۔ کتنے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں اس پر، ظاہر ہے۔ اب وہ تو مقصد نہیں ہے کہ میرا جو بیوٹی پارلر جو ہے نا وہ اس وقت کیا کیا جو ہے نا وہ ان کا سلسلہ ہے آرائش اور زیبائش کے اوپر۔ ایک اسلام زینت کا قائل ہے، اسلام خوبصورتی کا قائل ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ زینت کے یہ نہیں کہ فیکٹری بن جائے، ایک سنٹر بن جائیں، بہت بڑے بڑے جو ہے نا وہ ایک اس طرح سلسلہ ہو جائے کہ اسلام کہتا ہے مسجد میں جاؤ خوشبو لگا کے جاؤ۔ اسلام کہتا ہے نماز پڑھو پہلے کنگھی کرو۔ یہ مستحبات ہیں، یہ مستحبات ہیں۔ خوشبو لگانا مستحب، کنگھی کرنا مستحب، جس کے بال ہیں ان بالوں کی حفاظت کرنا بہت، یعنی بہت زیادہ اس میں، یعنی جو مستحب چیزیں قرار دی ہیں اس میں بہت زیادہ فائدے۔ کنگھی کرتا ہے اس سے کتنی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، ناخن کاٹتا ہے اس سے کتنی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ یہ جو بڑی بڑی برس والی بیماری ہے ناخن کاٹنے سے، یہ وائٹ پیچز ہو جاتے ہیں، وہ نہیں ہوتے۔ کہ کیا تعلق ہے، رزق زیادہ ہوتا ہے، مجھے نہیں ان چیزوں کا پتہ، لیکن میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ جو معصومین علیہ السلام نے بتائی۔ سارے مستحب کے پیچھے راز موجود ہے، ہر مستحب میں منفعت ہے، فائدہ ہے، ہمارے اپنے لیے فائدہ ہے۔ مسواک کر کے نماز پڑھو، مسواک برش کر کے نماز پڑھو۔ اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ جب تم مسواک کر کے نماز پڑھو گے تو 30 ٹائمز جو ہے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ 1 کلو آپ کو ثواب ملنا تھا، آپ نے مسواک کر کے جو نماز پڑھی ہے تو 30 kg آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ حضور رات میں 3 دفعہ اٹھتے تھے، ہر تینوں دفعہ مسواک کیا کرتے تھے۔ فرمایا میری امت کے لیے اگر یہ گرانہ ہوتا تو میں واجب کر دیتا، واجب کر دیتے۔ اس مستحب ہے، بیوٹی، خوبصورتی، زینت، لیکن وہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک جو ہے وہ بن جائے کہ جس کو سلسلہ جو ہے نا وہ اسراف کی طرف چلا جائے، فضول خرچی کی طرف چلا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ
نہیں ہونا چاہیے، لائٹ میک اپ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس طرح کیا جائے کہ جس میں جو ہے وہ شرعی طور پر مسائل پیدا ہوں، وہ جائز نہیں ہے۔ بہت ہوتا تھا، آج کل بھی جو میں اصل میں یہ ساری چیزیں مقدمہ بناؤں اپنے مولا کی اس حدیث کو سمجھانے کے لیے، یعنی جو مولا نے فرمایا نا، وہ زینت کا جو تصور ہے، وہ جو جمالیاتی تصور ہے، دنیا ماری ماری پھر رہی ہے اس زیب و زینت کے پیچھے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے تو زینت انسان اس قدر جو ہے نا وہ کرے، اس کے بعد وضو ہی نہ کر سکے، وضو کے لیے پرابلم بن جائے، نہیں اتنا جو ہے نا سینکڑوں جو ہے نا پاؤنڈ اس میں خرچ ہو گئے ہیں، اب نماز جاتی ہے تو جاتی رہیں، اس چیز کا جو ہے نا اسلام قائل نہیں، وہ قائل نہیں ہے۔ نامحرم کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ اس قسم کے مسائل ہیں، سوشل ایشوز ہیں اس وقت کہ ہر ایک گھر گرفتار ہے، اس میں مبتلا ہے۔ یہ فقط یہ نہیں ہے کہ کوئی امیروں کے ہاں ہے، یہ ہر جگہ پہ موجود ہے یہ سلسلہ۔ جو اصل میں بیوٹیفیکیشن کا، اڈورمنٹ کا، زیب و زینت کا جو تصور میرے مولا نے دیا ہے، امام تقی الجواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سیرت اور کردار کی خوبصورتی کیا ہوا کرتی ہے۔ فرماتے ہیں العفاف زینت الفقر، فقیری کی جو زینت ہے نا وہ عفت اور پاکدامنی میں ہے۔ عفاف، the adornment of پاورٹی جو ہے وہ ماڈسٹی میں ہے، ماڈسٹی میں ہے۔ ماڈسٹی از دا اڈورنمنٹ آف پاورٹی۔ عفت اور پاکدامنی، عفت اور پاکدامنی، ماڈسٹی۔ فقیری جب آتی ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے، فقر بہت سخت ہوتا ہے۔ فقر جو ہے نا، پاورٹی بہت زیادہ جو ہے نا خطرناک اور المناک ہوا کرتی ہے۔ بہت سارے دین سے جو ہے نا خارج ہو جاتے ہیں اس وقت، اپنی عزت کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ عفت اور پاکدامنی رکھنا اس وقت، اس وجہ سے کہ الفقر قاد ان یکون کفرا، انسان کفر کی منزل تک چلا جاتا ہے۔ بس یہ جو بعض اوقات سوشل ایشوز بنتے ہیں، گھریلو پرابلمز بنتے ہیں، ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں ان کے اقتصادی مسائل کیا ہیں۔ اقتصادی مسائل کی وجہ سے بھی اکنامیکل ایشوز جو آتے ہیں، اس وقت اکانومی وار جا رہی ہے، اس وجہ سے چھوٹے چھوٹے بزنس کریں، بزنس کی طرف جائیں، اسمال بزنسز کی طرف جاؤ آئندہ، ورنہ پرابلم بنیں گے۔ اس وقت جو اسٹریٹجی ہے، اسٹریٹجی کو بدلو۔ من لا معاش لہ لا معاد لہ، جس کی معاش جو ہے، معاش کمزور ہوتی ہے، معاش یعنی یہ جو اقتصادی مسائل ہیں، اکنامیکل فیکٹرز جو ہیں، یہ اگر بن جائیں کسی کے، من لا معاش لہ لا معاد لہ، اس کی قیامت، اس کے دا ڈے آف ججمنٹ اینڈ دا ڈے آف ریکننگ، دا ہیئر آفٹر، وہ خطرے میں پڑ جاتی۔ معاش، ہمارے استاد ہیں ایت اللہ نسبہ علی اللہ مقامہ، انہوں نے سورہ بلد میں ثم کان من الذین آمنوا، اس سے پہلے کیا ہیں؟ فرمایا کہ یتیمن ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمۃ۔ سب سے پہلے ان کی حالتوں کو ٹھیک کرنا ہے، پھر ایمان کی بات کرنی ہے۔ یتیمن ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ، پہلے یتیموں کا خیال کرو، ان کے اقتصادی مسائل کو حل کرو۔
ان کی معاشیات کو ٹھیک کرو، ثم کان من الذین آمنوا، پھر انہیں ایمان کا درس دو۔ وہ ایمان کے کیا درس حاصل کرے گا کہ جو وہ کسی کو کہا نا کہ بھوکا تھا، اس کو کہا کہ 2 جمع 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 2 + 2، انہوں نے کہا 4 روٹیاں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ العفاف زینت الفقر۔ میرے مولا فرماتے ہیں فقیری میں انسان، فقر کی جو زینت ہے وہ عفت و پاک دامنی ہے، عفت، عفیف، ماڈسٹی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَالشُّکْر زینت الغنا، تھینکفلنس ٹو اللہ سبحانہ و تعالی۔ انسان کے پاس مال آ جائے، دولت آ جائے، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ یہ مال و دولت میں شکر پروردگار کرنا یہ زینت ہے۔ یعنی مال و دولت جب آتا ہے، مینز، کیپٹلز، ویلتھ، یہ جو ہے نا اس میں غرور آ جاتا ہے، انسان ایروگنٹ میں مبتلا ہوتا ہے۔ مال جو ہے نا، مال کا ایک نشہ ہوتا ہے، مال نشہ دیتا ہے، نشہ دیتا ہے۔ علم جس طرح نشہ دیتا ہے نا، انسان نشے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان سوچتا نہیں ہے اس کو کیا ہو رہا ہے۔ علم میں اگر اس کی تربیت اپنی نہیں کی ہے تو علم کا نشہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ مال کا بھی اپنا نشہ ہوتا ہے، نشہ ہوتا ہے اس میں۔ مال کے جب نشہ آتا ہے دوسروں کا خیال ہی نہیں کرتا، نہ غریبوں کا، نہ فقیروں کا، نہ مسکینوں کا، نہ اپنے عزیز اور رشتہ داروں کا، کچھ کسی کے متعلق کچھ بھی نہیں، کچھ بھی جو ہے نا اس کو سمجھ نہیں ہے۔ فرمایا اس دوران یہ شکر پروردگار کر رہا ہے۔ امیری کی حالت میں شکر پروردگار کرنا یہ زینت ہے، یہ زینت ہے۔ That is the adornment. Thankfulness is the adornment of wealth, means and capitals. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَصَبْرُ زِینَةُ الْبَلَا، آپ کے اوپر مصیبتیں آ گئی ہیں، مصیبتوں میں کیا کرو تم؟ صبر کرو، صبر کرو۔ یہ صبر کیا ہے؟ وَالتَّوَاضُعُ زِینَةُ الْحَسَبِ، تواضع یعنی ہمبلنس، یہ انسان کی سیرت، اچھی سیرت کے اوپر جو ہے نا دلیل ہوتی ہے۔ خاندانی ہمیشہ کیا ہے؟ لوگ ہمیشہ تواضع رکھتے ہیں، ہمبلنس ان میں ہوا کرتی ہے۔ والفصاحت زینت الکلام، آپ جب گفتگو کریں اچھے انداز کے ساتھ، ایلوکوینس کے ساتھ جو ہے نا گفتگو کریں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسی طرح ایک مفصل جو ہے وہ یہ حدیث جو ہے نا وہ جاری ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں والحفظ زینت الروایہ، اچھی گڈ میموری جو ہے، اچھی میموری، حفظ۔ آپ جب بات کرتے ہیں تو اس بات کی زینت جو ہے نا وہ اچھی میموری ہوا کرتی ہے، اچھے انداز کے ساتھ حفظ کرنا، سوچنا۔ اور اسی طرح یہ جو بشاشت ہے یہ کیا ہے؟ زینت بنتی ہے کرم کی۔ والخشوع زینت الصلاۃ، یہ خضوع خشوع کیا ہے؟ نماز کی زینت بنتی ہے۔ وَتَرْكُ مَا لَا یعنی زینت الورع، فضولیات کی طرف انسان نہ جائے، فضولیات ہر وقت جو ہے نا وہ لطیفے مارتا رہے، ساری ساری رات جو ہے نا وہ اسی طرح گپوں میں جائے، فضول قسم کی جو ہے نا گفتگو، ٹائم اپنا جو ہے نا ویسٹ کرنا۔ یعنی اسراف فقط مال کے اندر نہیں ہوا کرتا ہے، اسراف دنیا کا سب سے بڑا اسراف، دنیا کی سب سے بڑی فضول خرچی وہ انسان کی اپنی ذات کی فضول خرچی ہوتی ہے۔ جان کو تباہ کر رہا ہے، اوقات کو تباہ کر رہا ہے، وقت کو ضائع کر رہا ہے، جوانی کو ضائع کر رہا ہے، وقت کو برباد کر رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا اسراف انسان کی اپنی ذات کے اسراف ہوا کرتا ہے۔ یہ جو ایک ایک لمحہ آتا ہے یہ تو پلٹ کے نہیں آتا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کے ہر کے متعلق حساب کتاب ہوگا۔ وقت جو چلا گیا ہے پھر یہ واپس نہیں آتا ہے۔
فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا، لغویات سے اپنے آپ کو بچانا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ یہ ورع کی زینت ہے۔ ورع تقوی سے اوپر کا درجہ ہے۔ تمام کر رہا ہوں، ورع کیا ہے؟ تقوی سے اوپر کا درجہ ہے۔ تقوی میں یہ ہوتا ہے کہ واجبات کو ادا کیا جائے، محرمات سے اپنے آپ کو بچایا جائے، یہ تقوی ہے۔ ورع کیا ہوتی ہے؟ شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے، جو ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے، اس سے بھی احتیاط کی جائے، اس کو ورع کہتے ہیں۔ یہ اسلام نے تصور زینت دیا ہے، یہ معصوم نے تصور زینت دیا ہے۔ یعنی اگر ان ساری زینتوں کو خلاصہ کیا جائے تو انسانیت کا کمال بنتا ہے، اور انسانیت کا جو کمال ہے وہ اسلام بنا کرتا ہے، اور اسلام کا جو کمال ہے وہ امام بنا کرتا ہے۔ امام ہے جو صبر کی زینت بنتا ہے، امام ہے جو شکر کی زینت بنتا ہے، امام ہے جو عفت کی زینت بنا کرتا ہے، امام ہے جو کلام کی زینت بنا کرتا ہے، امام ہے جو نماز کی زینت بنا کرتا ہے، امام ہے جو ورع کی زینت بنا کرتا ہے۔ یہ صدقہ ہے امام کا کہ آج ہم ان کے تصدق میں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں یہ جو زینت میرے مولا اور آقا نے ہمیں سکھائی ہے، مولا امام جواد علیہ السلام نے، یا اللہ یہ زینتیں ہمیں نصیب فرما، ہمیں سیرت اور کردار میں زینت عنایت فرما، ہمیں صبر اور شکر میں زینت عنایت فرما، ہمیں نماز کی زینت عنایت فرما، ہمیں آداب کی زینت عنایت فرما، ہمیں اچھی سیرت کی جو زینت ہے وہ عنایت فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد آج بہت بڑا توسل کا دن ہے، توسل کی رات ہے۔ یا اللہ امام جواد کا ہم واسطہ دیتے ہیں، جتنے بھی ہمارے مومنین مومنات تشریف لائے ہیں، حاجات رکھتے ہیں، آرزویں رکھتے ہیں، خواہشات رکھتے ہیں، تمنائیں رکھتے ہیں، یا اللہ امام جواد کے صدقے میں، باب المراد کے صدقے میں پروردگار ان سب کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ خدائے بحق محمد و آل محمد مولا امام تقی جواد علیہ السلام کے تصدق میں واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ جتنے بھی مومنین مومنات مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ ہم سب کے مرحومین اور بالخصوص اس ادارے کے کہ جو باب العلم ہے، علم کا دروازہ ہے، پروردگار اس کے جتنے بھی خدمت گزار رہے ہیں اس دنیا میں نہیں ہیں، پروردگار اس آج کے جشن کا ثواب ان کے نام اعمال میں عنایت فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔